بصیر احمد صاحب ہیں، یہ بھی ایبٹ آباد سے ہیں۔ کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ تنظیم اسلامی اس وقت منہج انقلاب نبوی کے مراحل میں سے کس مرحلے پر ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ میری بات کو پوری طرح سمجھا نہیں گیا۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ 4 مراحل تو ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ یہ 4 مرحلے گننے میں ہیں۔ دعوت، جو دعوت کو قبول کرے انہیں منظم کرنا، تنظیم، جو تنظیم میں آ گئے ان کی تربیت، اور نمبر 4 پیسو ریزسٹنس۔ یہ چاروں کام ہم کر رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پیسو ریزسٹنس کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ماریں نہیں پڑی ہیں، کوئی حکومت نے اپنے لیے ہمیں چیلنج نہیں سمجھا ہے، کوئی مار دھاڑ، کوئی پکڑ دھکڑ، جو یہ نہیں۔ ہم نے کہا کہ ہماری اس وقت کی جو پیسو ریزسٹنس ہے وہ انفرادی سطح پر ہے کہ شریعت پر عمل کرنے میں جو اپنے خاندان میں آپ ذرا شرعی پردہ نافذ کیجئے اور آپ کا بائیک آؤٹ ہو جائے گا۔ آپ حرام کا کی جو ہے کمائی کو چھوڑیے، گھر والے، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے اہل آپ کے دشمن ہو جائے گا۔ یہ ریزسٹنس ہے اس وقت جو ہمیں کرنی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جب ہماری اتنا ہو جائے گا سائنس کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ خطرہ بن سکتے ہیں تو کچھ قدم جیسے اٹھائے گئے۔ آخر کیوں الہدیٰ بند کیا گیا؟ کوئی وجہ تھی نا، سمجھا تھا کہ یہ کوئی ایک پیغام ہے جو جا رہا ہے اور یہ پیغام خطرناک ہو سکتا ہے، خوفناک ہو سکتا ہے، اس حوالے سے۔ لیکن یہ کہ ابھی تک ہم انہی 4 مراحل میں ہیں، وہی کام کر رہے ہیں۔ 5واں مرحلہ ایک ہی آنا ہے، جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری نیومیریکل سٹرینتھ اب اتنی ہو چکی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ عددی ہماری قوت اتنی ہے بلکہ وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے، اپنی تنظیمی جو یکجہتی ہے اور اس کا ڈسپلن کا نظام ہے، اور اپنی تربیت، ان دونوں کے اعتبار سے بھی اب ہم اس جگہ پر ہیں جو پختہ شوی جسے اقبال نے کہا ہے کہ اب ہم بحیثیت ایک تحریک پختہ ہو چکے ہیں۔ پھر یہ کہ ہمیں تصادم کے مرحلے میں آنا ہے تو وہ اگلا قدم ہوگا بس۔ باقی تو یہ 4 کام جو ہے وہ جاری ہے، اب بھی جاری ہے۔ ہم اس میں بہرحال سستی ہماری ہے، ہمارا کسل ہے، ہماری کمی ہے، ہماری وہ سرفروشی نہیں ہے، وہ جانفشانی نہیں ہے، وہ دھن نہیں لگی ہوئی ہے، یہ چیزیں تو ہیں۔ لیکن جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ بہرحال ہمارا ایک ذوق بنا ہے، ہمارا ایک فکر بنا ہے، ہماری ایک سوچ بنی ہے، ہمارا ایک میتھڈالوجی کا ایک ذہن کے اندر خاکہ آ گیا ہے، وہ ذوق درست ہو چکا ہے۔ اگرچہ کم کوش ہم ہیں، جو محنت جتنی کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اس پر ہمیں جو ہے بار بار اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، خود اپنے آپ کو مہمیز دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی تنظیمی سطح سے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اصل میں یہ 4 مرحلے جو ہے در حقیقت وہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اصل معاملہ آئے گا 5ویں مرحلے کا۔ محمد نسیم سیال صاحب، یہ جھنگ صدر سے ہیں۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم 25 سال میں اپنے سالانہ اجتماع میں صرف 1500 رفقا کو اکٹھا کر سکیں۔ برائے مہربانی اس پر سوچا جائے۔ اتنا اچھا مشن، ہمارے ساتھ بہت کم لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ تنظیم اسلامی کے امیر ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک تنظیم کی کارکردگی آپ کے طے کردہ معیار کے مطابق ہے؟ دیکھیے یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں، ہم بہت کچھ ہیں۔ یہ بھی ناپسندیدہ بات ہے، مضر ہے، خطرناک ہے۔ وہ متھ جو ہے کریٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ایکسپلوڈ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ کوئی معاملہ آئے گا تو آپ نے ایک بہت بڑا سا غبارہ تو بنا دیا تھا لیکن وہ پھٹنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ دوسری طرف یہ کہ ہم مایوس ہوں کہ کچھ بھی نہیں کر پائے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی چیز بھی نہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے انتہائی خطرناک ہیں۔ پہلی بات ہمیشہ میں نے کہی ہے کہ کسی بھی تحریک کے، اگرچہ آج جو تقریر کی تھی مولانا غلام حقانی صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا بہت سا جواب تو اس میں آ چکا ہے، لیکن یہ، اور اس وقت مجھے وہ حدیثیں بھی یاد آ رہی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وعلماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وتفيهم تعود۔ یہ بھی تو حدیث ہے نا آخر حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔
بہرحال وہ حالات ہیں اور بہت برے حالات ہیں، کوئی ہمارے لیے موافق حالات نہیں ہیں، سازگار نظر نہیں آ رہے. وہ تو ہمیں جو پھر اوپر سے وہ کچھ شعائیں نظر آتی ہیں کہ حضور کی یہ پیشن گوئیاں ہیں اور یہ ہوگا، جن میں سے ایک کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ دنیا میں اسلام کا ایک دفعہ عالمی سطح پر غلبہ ہونا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. بہرحال اس کے لحاظ سے ہم لگے ہوئے ہیں اور ہمارا احساس فرض ہے کہ جس کے تحت ہمیں سوچنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. البتہ کم رفتار کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں. پہلا سبب داخلی ہو، ہمارے طریقہ کار میں کوئی غلطی ہے، ہمارے طریقے دعوت میں کوئی غلطی ہے، ہمارے جذبے میں کوئی کمی ہے، کم کوشی ہے، یہ داخلی اسباب ہوں گے. لیڈر میں کوئی خامی ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے، تقصیر ہے، یہ داخلی اسباب ہیں. ایک سبب ہوتا ہے خارجی. قوم مر چکی ہے، انگریزی کا محاورہ اٹس نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس. گھوڑا زندہ ہے تو آپ چابک مار لگائیں گے تو چلے گا، دوڑے گا. وہ مر ہی چکا ہے تو کیا ہوگا اس سے؟ جو قوم مر چکی ہو، ظاہر بات ہے کوئی دعوت، کوئی تنظیم، بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ، خالص سے خالص، پاک سے پاک نبی کی دعوت بھی زیرو اس کا رزلٹ آ جائے گا. اس میں کوئی داخلی کمی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی داخلی کمی نہیں تھی، لیکن 950 برس کا رزلٹ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے، قوم مر چکی ہو. تو دوسرا سبب یہ ہوتا ہے. تیسرا سبب ایک اور بھی ہے، اور وہ جس کو میں نے ہمیشہ بیان کیا ہے، یہ فزکس کا ایک فینومینن ہے. جنہوں نے کسی بھی درجے میں فزکس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، لیٹنٹ ہیٹ فینومینن. ایک تو یہ ہے کہ پانی ہے آپ کے پاس اتنا، اس کو آپ ہیٹ دیتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوگا اور یہ بالکل کورسپونڈنگ ہوگا. اتنی کیلوریز ہیٹ گئی ہے، اتنے گرام پانی ہے تو اس کا ٹیمپریچر 5 ڈگری بڑھ جانا چاہیے، اور وہ واقعتاً تھرمامیٹر دکھا دے گا کہ اس کا ٹیمپریچر 5 ڈگری بڑھ گیا. یہ گویا کہ حساب کتاب کے مطابق ہوگا جب تک یہ پانی رہے گا. ایک سٹیج آئے گی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر جا کے تھرمامیٹر صاحب کھڑے ہو جائیں گے. کیلوریز جا رہی ہیں اندر، خوب کیلوریز اندر جا رہی ہے، تھرمامیٹر اسے شو ہی نہیں کر رہا. اس لیے کہ اب اس کی کیفیت بدلنی ہے، اب اس سے پانی کی بجائے بھاپ بننا ہے، اس کی کیفیت بدل جائے گی. وہ ایک لیکوڈ سٹیٹ سے گیسوس سٹیٹ تک آنا ہے، اور یہی انقلاب کہلاتا ہے. انقلاب ہے کسی نظام کی ماہیت کا بدل جانا. ایک ہے نظام کے برقرار رکھتے ہوئے اس میں کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی ریفرمیشن، کوئی اصلاح ہونا، وہ پروسیس اور ہوتا ہے. اس میں تو جو ان پٹ ہے انرجی، ٹائم اینڈ انرجی کا جتنی ان پٹ ہے اسی کے مطابق آپ کو نتائج بھی ملتے چلے جائیں گے. جیسے کہ کاروبار میں ہوتا ہے آج کل، بالکل نقشے بن جاتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، ہمیں اتنے کروڑ روپیہ پبلسٹی پر خرچ کرنا ہے، یہ آرگنائزیشن کرنی ہے، یہ جو ہے ہم نے پروموٹ کرنا ہے، یہ سیل آرگنائزیشن ہوگی اور اتنا ہمیں آؤٹ پٹ مل جائے گا، اور تقریباً صحیح مل جاتا ہے. یہ تو بہت بڑی سائنس ہے آج کی. تو اسی حوالے سے اگر تو پانی کو پانی رہتے ہوئے گرم سے گرم تر کرنا ہے تو اس کا حساب اور ہوگا. لیکن جب اس کو بھاپ بننا ہے تو کیلوریز بہت اندر جائیں گی اور تھرمامیٹر کھڑا رہے گا. برف کو جب پانی بننا ہے وہی پوزیشن وہاں بھی ہوتی ہے. اسے لیٹنٹ ہیٹ کہتے ہیں کہ اندر ہیٹ تو جا رہی ہے لیکن وہ چھپی ہوئی ہے. وہ تو ایک دم ظاہر ہوگی، اور کیسے ظاہر ہوگی کہ وہ سٹیٹ بدل جائے گی، وہ نظام بدل جائے گا. تو انقلابی تحریکوں کے اندر یہ پروسیس ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو ہے ہمارے سامنے تو آئیڈیا چونکہ انقلاب محمدی ہے، 20 برس میں ٹوٹل ریولوشن، لیکن پہلے 10 برس میں بمشکل 125 آدمی. لیٹنٹ فینومینن تھا. حضور کی قوت، حضور کی طاقت، حضور کی انرجی، حضور کی محنت، صبح و شام کی، شب و روز کی محنت، دن رات کی محنت. تو آپ نے تو ایک لمحہ جو اس کام کے لیے لگا دیا تھا. اور حضور جیسا داعی، حضور جیسا مبلغ، حضور جیسا مبلغ اور معلم کون ہوگا؟ ہر اعتبار سے انسانیت کاملہ کے مقام پر فائز. سیرت کے اعتبار سے جسے کہتے بے داغ، کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو. لیکن اس ماحول کے اندر بھی حضور جیسے داعی 10 برس میں 125 آدمی، اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن. تو یہ صورتحال بھی ہوتی. اب ان 3 میں سے کون سی چیز ہے ہمارے ساتھ؟ تو ہمارے ساتھ پہلی 2 چیزیں دوسری بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے اس قوم کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہی ہو چکا ہو کہ اب اس کو سزا دی جائے. آپ اگر تورات پڑھیں تو بہت سے نبیوں کے صحیفوں میں بنی اسرائیل کو وہ خبریں دی گئی تھی کہ عذاب تم پر تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہے، ہوش میں آ جاؤ. درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، ہوش میں آ جاؤ. نہیں ہوش میں آئے.
نیبوکڈنیزر کا حملہ ہوا، لاکھوں کو اس نے قتل کیا، 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کر بیبیلونیا میں لے گیا، حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل اس نے مسمار کیا، یروشلم میں ایک آدمی نہیں رہا۔ حضرت عزیر کا وہ خواب جو تھا، ان کو 100 برس تک اللہ نے پھر جو ہے سلائے رکھا یا ان موت طاری کی، فاماتہ اللہ 100 عام، اسی دور کی بات ہے۔ ایک متنفس یروشلم میں نہیں رہا تھا، 2 اینٹیں سالم نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے نبی انہیں جگاتے رہے، ہوش میں لاتے رہے، درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، ہوش میں آ جاؤ، نہیں آئے۔ تو جس قوم کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہو، داعی کا کام پھر بھی یہ ہے، معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم اپنے رب کے حضور میں معذرت پیش کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ قوم مر چکی ہو، اللہ کا فیصلہ کچھ ہو چکا ہو، اس قوم کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی عین ممکن ہے کہ ابھی یہ ہمارا وہ جو ہے لیٹنٹ ہیٹ فینومینن میں سے گزر رہے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر پہلی بات، اس پر ہمیں ہمیشہ سوچتے رہنے چاہیے، ہمارے طریقہ کار میں کوئی خامی ہے، ہماری کمی جو ہے کسی ہماری اپروچ میں غلطی ہے، یا ہماری جو ہے وہ ہم کم کوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ کہ اگر قائد اور داعی کی زندگی کے اندر کوئی خلا ہے، میں سب سے بڑھ کر اس کا امکان سمجھتا ہوں، اپنے بارے میں خود بھی غور کرتا رہتا ہوں، آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، مجھ پر جس طرح چاہیں میری کوئی خامی وغیرہ ہے اسے نمایاں کریں، لیکن اس پر ہمیں سوچتے رہنا چاہیے۔ البتہ یہ کہ باقی دونوں فیکٹرز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں ایک اعتبار سے تو بالکل مطمئن ہوں، انتہائی مطمئن ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا، جو میرے پاس تھا، وہ میں نے اس راستے میں لگا دیا، کسی شے کو اس سے سپیئر کر کے نہیں رکھا۔ میں اب یہ ولا فخر جیسے حضور کی ایک حدیث آتی ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، بہت سی باتیں آپ نے کہی، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، یہ بھی کہہ رہا ہوں، لیکن فخر سے نہیں کہہ رہا، میں بغیر کسی فخر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے میری بھی 40 برس کی عمر جب سے ہوئی ہے، میں اس سے پہلے ڈاکٹر بھی تھا، پریکٹس بھی کر رہا تھا، ہمارا ایک فیملی بزنس بھی رہا تھا، اس میں بھی شریک رہا تھا۔ 40 برس کی عمر کے بعد سے ایک لمحہ بھی میرا کسی دنیاوی معاشی جد و جہد میں صرف نہیں ہوا آج تک۔ 28 برس صرف ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، لگا ہوا اس کام میں، وقت ہے، اب کم ہے میرے اندر، قوت کار کم ہے، اور ہو رہی ہے مسلسل، کب تدریجاً کا بھی ہوگی، وہ دوسری بات جو ہے میں نے لگایا ہے اسی کام کے اندر، لہذا میں، اور اللہ نے بہت فضل کیا ہے، میں نے اپنی اولاد کو جھونک دیا اس میں، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ سب کو میرے ساتھ کیا ہے، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے داماد، میری بہویں، سب میرے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو تو پہلے دن سے میرا ساتھی بنا دیا تھا۔ تو اس حوالے سے اور جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، اور یہ کہ بہت سے کام اللہ نے ہم سے لے لیے ہیں۔ یہ جو تصور فرائض دینی تھا، جس کو کہ ابوالکلام نے کچھ نکھارا، کچھ اقبال نے اپنی شاعری سے ابھارا، پھر مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی صاحب نے بہت مرتب شکل کے اندر اس کو سامنے رکھا، وہ اب مر رہا تھا، ختم ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ خود اس تحریک ہی نے اس سے انحراف کیا ان چیزوں سے، اب وہ بھی اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے۔ اس حوالے سے مولانا اصلاحی صاحب بھی دنیا سے گئے تو گویا کہ بہت سے اپنے سابقہ خیالات کی یا تو واقعتاً انہوں نے نفی کی ہے، یا یہ کہ ان کے کچھ شاگردوں نے مشہور کیا کہ وہ نفی کر چکے ہیں۔ اب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے بھی بہت سے مباحث سے جو ہے وہ اب جو ہے اس سے رجوع کر چکے ہیں۔ یہ لوگوں نے، ان کے جو شاگرد اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے سب سے بڑے ترجمان وہ کہتے ہیں اس کو بنا۔ تو اس فکر کو دوبارہ زندہ ہم نے کیا ہے، صرف زندہ نہیں کیا، مدون کیا ہے، مدلل کیا ہے، مبرہن زیادہ کیا ہے۔ قرآن اور سنت اور سیرت سے جتنا اسے اب واضح کیا اتنا واضح یہ کبھی بھی نہیں تھا۔ یہ کام اللہ نے ہم سے لیا۔ پھر ہم نے زندہ کیا ہے سنت بیعت کو، کہ دنیا میں تنظیم بھی کوئی بیعت کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں اس حدیث کا مصداق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اس لیے کہ میں وہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی سنت، وہاں کوئی ایک سنت جب کو زندہ کر دینے سے نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی ایک سنت مسواک زندہ کر دی تو بس 100 شہیدوں کا جو ہے ہمیں ثواب مل جائے گا، نہیں، ایک سنت کو ہم نے زندہ کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم پر کرم ہوا ہے، ہمیں ہمت دی ہے، مذاق بھی اڑے ہیں، استہزاء بھی ہوا ہے، ہمارے اپنے اجتماعات میں آ کر ہمارے لوگوں نے، علماء نے استہزاء کیا، تمسخر اڑایا، سب کچھ کیا، ہم اس پر قائم رہے، یہ بھی اللہ نے ہمیں دیا۔ پھر یہ کہ منہج انقلاب نبوی، جس کے اعتبار سے خلا تھا مولانا مودودی کے فکر میں، کہ ان کی وہ چھوٹی سی کتاب جو ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، اس کے ایک ایک حرف سے آج بھی متفق ہوں، ایک ایک حرف سے، لیکن اس میں آگے خلا تھا کہ آخری قدم کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا جب یہ ماحول تیار ہو جائے گا تو خود بخود تبدیلی، خود بخود تو تبدیلی دنیا میں نہ کبھی آئی ہے نہ آئے گی،
پھر کوئی نہ کوئی اقدام تو کرنا پڑے گا نا. یا آپ الیکشن کے ذریعے سے اقدام کریں گے، یا پھر آپ ایجوکیشن کے ذریعے سے کریں گے، یا آپ کو مسلح بغاوت کریں گے. خود بخود تو ہلکے سے ہلکا چھوٹے سے چھوٹا پودا بھی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، کھینچنا پڑتا ہے اسے بھی، اپروٹ کرنے کے لیے طاقت لگانی پڑتی ہے. تو اس میں خلا تھا ان کے ہاں، اسی لیے آ کر وہ اس جو ہے ایک گڑھے کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے، اور وہ انتخابات کا تھا، کیونکہ پہلے ان کے ذہن میں واضح نہیں تھا کہ آخری اقدام کیا ہوگا. بہرحال ہم نے منہج انقلاب نبوی کے حوالے سے جو کام کیا وہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے. بہرحال یہ ہم پر اللہ کے بڑے فضل ہیں جس کے اعتبار سے ہمیں بڑا اطمینان ہے. قرآن مجید کی دعوت، قرآن کے فکر کو مرتب کرنا، اس حوالے سے میں نے جو مختلف گوشوں سے میں نے حاصل کیا اس کو جمع کیا ہے. میں نے تو اپنے 4 سورسز بھی معین کر دیے. میرے 2 ابوین ہیں، 2 ہی این ہیں، 2 شیخین ہیں، 2 دکترین ہیں. ابوین ابو العلا اور ابو الکلام. ابوین دین کا ڈائنامک کانسیپٹ، قرآن کا کی ڈائنامک تحریکی حرکی تفسیر یہ یا ابو الکلام کی تھی یا ابو العلا کی ہے. پھر دین کا قرآن کا ایک نظم، اور نظم کے حوالے سے اور اس کی لغت اور اس کے حوالے سے یہ فراہی اصلاحی ہی این، لیکن اسلاف کے ساتھ وہ جو ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اسلاف کے ساتھ جڑنے میں، اور تصوف کی چاشنی کے حوالے سے شیخ الہند اور شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی، پاکستان کے پہلے اور آخری شیخ الاسلام، اور فکر جدید کے حوالے سے قرآن، اور قرآن کے حوالے سے فکر جدید. اس میں علامہ اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین، میں نے 4 سورسز سے لیا ہے، جمع کیا ہے، اس کو ایک وحدت کی شکل دی ہے. اسی پر میرا اب یہ آخری جو کتابچہ آیا ہے، یہ جو ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل، جس کا پہلا حصہ شام کو ہم پڑھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کا فضل ہے کہ سائنس، خاص طور پر فزکس اور سائیکالوجی اور بایولوجی اور دین اور مذہب کو جوڑ کر ایک وحدت بنانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی. تو یہ کام ہے، پریلیمنری کام جو اللہ نے ہم سے لے لیے ہیں یا ہمیں کرنے کی توفیق دے دی. البتہ یہ کہ اس سے آگے یہ کہ اب واقعی قافلہ اتنا بڑا بنا نہیں بنا، اس پہ میں زیادہ غور کرتا نہیں، یہ میری چنتا کی بات ہی نہیں ہے. یہ سارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. یہ ہے اس معاملے میں میرا موقع.